سندھ پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ مسلسل ہمارا سفر 4 سال سے شروع ہے سندھ سے لے کر بلوچستان تک، کبھی کس سٹی کبھی کس شہر۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ 2025 کو ہم نے آپ کو ڈسٹرکٹ بدین، عمر کوٹ، تھر پارکر اور آس پاس حیدرآباد کے نزدیک جو بھی ٹاؤن میونسپل ہے باری باری ہم آپ کو ہر اس نوٹیبل شخص سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو سننے کے لیے آپ بےتاب ہوتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر اس جگہ جاتے ہیں، اس نوٹیبل شخص کی جو بھی خدمات ہوتی ہیں سیاسی سماجی حوالے سے یا زمینداری حوالے سے یا علاقے کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کراتے ہیں تاکہ اس شہر کے حالات چیزیں یا جو کچھ بھی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا چلے۔ تو ناظرین آج ہم موجود ہیں یوسی شیر خان چانیو اور کے چیئرمین ملک محمد چانیو صاحب آج ہمارے چینل میں مہمان ہیں، چاہتے ہیں اس پر ساری طرح کراتے گفتگو کہ آپ کا جو یہاں پر خاندانی پروفائل ہے میں کہوں گا کہ وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بھجن آپ کی مہربانی کہ اتنا دور سفر کر کے آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ اصل میں ہمارا ملک ہے پاکستان، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور یہ سندھ بھی اس کا ایک ستون ہے، تو یہ اس کا صوبہ ہے۔ اگر سندھ کی خدمت ہوگی، سندھ ترقی کرے گی تو یہ ہمارے ملک کی خدمت ہے اور پاکستان ترقی کرے گا۔ تو میرا خاندان جو ہے، میرا والد صاحب پڑھا لکھا بندہ تھا، فائنل پاس تھا، وہ بھی پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق تھا۔ اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بیدر تھا تب ہمارے پاس ایک سیاسی شخصیت ہوتی تھی میر آچل، اس کا بھی میر محمد نام تھا اور میرے والد کا بھی میر محمد نام تھا، تو ان کی دونوں کے آپس میں بہت بڑی ایک تعلق تھا۔ تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک پروگرام رکھا تھا، تو تب سے ہمارا خاندان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے شروع سے مطلب جس ٹائم میرے خیال آپ نے باقاعدہ کب شروعات کی؟ میں آزاد ادھر الیکشن میں کھڑا ہوا تھا یونین کاؤنسل کی چیئرمین شپ کے لیے، میں چھوٹا تھا اور میری اتنی ایج نہیں تھی، لیکن کم ووٹوں سے تعلق ہے۔ پیپلز پارٹی تحصیل کا میں جنرل سیکریٹری رہا ہوں اور میں کوٹ لکھپت جیل میں بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، جی ہاں، اور بھی جیلوں میں رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پہلا جو ٹینور تھا اس میں ڈسٹرکٹ کا ممبر تھا اور میرا جو ہے وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ کے لیے ٹکٹ بھی اناؤنس ہوا تھا، لیکن کچھ لوکل مسائل تھے، اس کی وجہ سے پھر وہ میرا نہیں ہو سکا اور میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر رہا، اب میں چیئرمین ہوں۔ اب چیئرمین ہیں۔ اچھا سر، بجٹ کھا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ جو آپ کو بجٹ مل رہی ہے وہ کیسے مطلب یوٹیلائز ہو رہی ہے؟ اصل میں بیسک جو ہے بنیاد جو ہے وہ بلدیاتی نظام ہے، ہمارے ایک نیٹ ورک ہے، ہر وارڈ کا ایک کاؤنسلر ہے اور ہماری آبادی اور مسائل اتنے ہیں کہ لوگ ہم سے بہت توقع رکھتے ہیں، لیکن بجٹ بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ یہی تاثر دیتے ہیں کہ چیئرمین جو ہے وہ بجٹ کھا جاتا ہے۔ اصل میں ہماری 10 لاکھ کی بجٹ ہوتی ہے، اس میں ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں، ان کی سیلری جاتی ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی سیل کا بل جاتا ہے، اس کے علاوہ اگر ہماری آفس جو ہے وہ رینٹ پہ ہے تو اس کا رینٹ جاتا ہے، باقی جو پیسے بچتے ہیں اس میں جو کام ہو سکتا ہے وہ ہم کرواتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب 3 سال ہو گئے ہیں آپ نے اس بجٹ میں یا ایم این اے پی اے سے لے کر آپ نے کیا کیا اپنی یو سی میں کام کروائے ہیں تاکہ آج تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور میں فخر کرتا ہوں کہ میرا ایم این اے نواب محمد یوسف تالپور تھا، جس نے ہر مسائل کو اپنا مسائل سلجھا رہا ہے، کیونکہ ہم بہت قریب رہے اس کے۔ جب بھی ہماری فون جاتی تھی، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے فون کیا، اس کو 9 کا ٹائم تھا تو اس نے میری فون نہیں اٹھائی اور تقریباً 1 بجے کے قریب رات کو اس کی 2 کالیں مجھے آئی، میں سویا ہوا تھا تو اس نے بتایا مجھے کہ آپ کی کال لگی ہوئی تھی، میں میٹنگ میں تھا اسلام آباد، جیسی میٹنگ سے فارغ ہوا میں نے آپ کو کال کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر سندھ کے مسئلے پہ اس نے اپنی آواز بلند کی ہے، خاص طور پہ ہمارے جو یہ ایریا ہے ڈسٹرکٹ عمر کوٹ، وہ پانی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، ٹیل ایریاز ہیں، پانی پینے کا پانی کا مسائل ہوتا ہے،
تو نواب یوسف تالپور نے جیسے پانی کے لیے آواز بلند کیا اور ہمارے ٹیل ایریاز میں پانی جو پورا کر کے دیا تو ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور نواب تیمور تالپور ہمارا بھائی ہے, وہ بھی ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر دکھ سکھ میں, اور جو بھی ہمارے کام ہوتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں. اب بھی میری یونین کاؤنسل کا ایسا کوئی گاؤں نہیں ہے جس میں ہماری کوئی اسکیم دی ہوئی نہ ہو. زبردست. اور ہم نے روڈ بنوائے ہیں, جو مین روڈ ہیں وہ تقریباً اسی ٹینور میں نے تقریباً 10 کلومیٹر سے زیادہ ہمارے روڈ جو ہے وہ بنے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا سر, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیورنگ الیکشن دوران بلال صاحب کی تقریر کا مقصد تھا کہ مجھے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے, جس کے لیے بلال صاحب نوجوان لے کر آئے, بجٹ بڑھائے, لیکن اس کے باوجود بھی 3 سال کمپلیٹ لا رہے ہیں تو وہ نظام نہیں بن سکا جو بلال صاحب چاہتے تھے. اس کی نظر میں سے میں نے پہلے بھی بولا کہ ہم بنیادی جو ہے نا وہ اسٹرکچر ہمارا ہے, اور جو بندہ جس کا چھوٹا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے چیئرمین کے پاس, تو وہ توقع تو بہت رکھتا ہے, لیکن بجٹ کم ہونے کی وجہ سے جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے مہنگائی کا دور ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ اتنا ہو. جیسے میری یونین کاؤنسل ہے, اس کی کرائٹیریا بہت بڑی ہے اور تقریباً 22,000 سے زیادہ ہماری جو ہے وہ عدم شماری ہے. تو 22,000 میں ہم ایک مہینے میں 5 یا 6 لاکھ میں کیا کر سکتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بجٹ بڑھائی جائے. اچھا سر, منشیات ایک وبا ہے جو ہمارے نسلوں کو تباہ کر رہی ہے, جس میں فائدہ ہے وہ چند بندوں کا ہے اور نقصان جو ہے وہ ہمارے نسلوں کا ہے. میں نے ہمیشہ ہر فورم پہ جہاں بھی مجھے موقع ملا ہے تو میں نے منشیات کے خلاف آواز بلند کی ہے. اور ہمارا نواب تیمور تالپور صاحب, اس نے بھی ابھی ایس پی کے لیول کے بندے پہ بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں منشیات جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے اور آپ اپنا کردار ادا کرو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی منشیات چلتی ہے اور جو بھی چلاتا ہے وہ بہت کم ظرف انسان ہے, اور اس پہ جو بھی منتری ملتی ہے یا جو بھی پیسے لیتا ہے وہ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ اپنی ماں بہن کی بھاڑ لیتا ہے. زبردست, بڑا اچھا سوال آپ نے. اچھا سر, دوسرا پہلو ہے آپ کا زمینداری. سر کہتے ہیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو زمیندار پر بھاری پڑتی ہے, کیا اس چیز میں حقیقت ہے؟ یار یہ اگر مجھ سے نہ پوچھتے کیونکہ میں رو نہ پڑوں. بالکل ہے, زمینداری کی ایسی حالت ہے کہ باقی ہم جو ہے نا وہ رونے کے لیول پہ آ گئے ہیں. کسی فصل کا ہمارا جو ہے وہ ریٹ نہیں ہے. 4 سال سے معاشی قتل کیا جا رہا ہے ریٹ نہ دے کر. تو آپ کے مطابق یہ 4 سال کیسے ریکور ہوں گے؟ زمیندار اپنے گھر سے دے رہا ہے تو ریٹ کتنے ہونے چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ سسٹم ہونا چاہیے. صحیح. سسٹم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے یہ سفر کر رہے ہیں. جیسے مثال ہماری اب گندم جو ہے وہ آنے والی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری گندم دوسرے یا تیسرے مہینے میں آ جاتی ہے, لیکن اس کا جو سسٹم ہے, اس کے جو ہیں ڈپو ہیں یا اس کے جو گودام ہیں وہ کھلتے ہیں مئی میں. اب جو چھوٹا زمیندار ہے جس کو فوری طور پہ وہ کچھ ریلیف چاہیے, وہ تو اپنی گندم یا اپنا فصل جو ہے وہ بڑے جو ہیں مثلا واپاری ہیں ان کو بھیج دیتا ہے. پھر جو ریلیف یا فائدہ جو ہے وہ بڑے لوگوں کو ملتا ہے, زمیندار کو نہیں ملتا. میں سلام پیش کرتا ہوں میری گورنمنٹ کو کہ اب انہوں نے زمینداروں کو بھی ایک ریلیف دیا ہے. اچھا, بلاول نے جو ہاری کارڈ نکالا ہے, کیا اس سے ریلیف مل رہا ہے ہاری کو؟ بالکل مل رہا ہے. میرے ادھر ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ ریلیف ملا ہے, ہاری کارڈ ملا ہے. اس میں پہلی قسط پر بندے جو ہے وہ پیسے ملے ہیں اور ذمہ داری کے ویسے ایکڑ کے حساب سے, اور دوسری قسط بھی ملی ہے. تو اس میں ذمہ داروں کو ریلیف ملا ہے. لیکن یہ گورنمنٹ سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را جو زمین دار ہیں ان کے اوپر رحم کرو, کیونکہ اگر ہماری زمین دار ترقی کریں گے, اگر ہمارا ہاری ترقی کرے گا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. ویسے کہتے تو ہیں ہم کہ ہمارا جو ہے وہ ملک ہے وہ زراعت والا ملک ہے, لیکن اس سے قتل کیا جائے گا زمینداروں کا تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا سر, امین خیال میں یہاں پر 3 MP ہے, سردار علی شاہ صاحب, امیر علی شاہ صاحب اور نواب یوسف تالپور صاحب, تیمور تالپور صاحب اور ہمارے میڈم صبا تالپور صاحب. جنرل آپ ان چاروں میں کس کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرا تعلق تیمور تالپور سے ہے, دن رات ہم ساتھ ہوتے ہیں,
تو یہ ہے کہ میری نظر میں تو تیمور ٹالپور صاحب کا زیادہ بہتر رول ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے سائنس سردار علی شاہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے اپنا کام کر رہا ہے اور ابھی انہوں نے بہترین کام کیا ہے ایک UC لیول پہ. کیونکہ ہمارا جو مسائل تھا کہ کسی استاد کو ٹرانسفر کروانا بڑا مشکل ہوتا تھا, وہ کراچی سے سیکریٹری سے ہوتا تھا, لیکن اب وہ یونین کاؤنسل لیول پہ آ گیا ہے کیونکہ اس کا ایک ہب اسکول قائم کیا جائے گا اور اس کے 3 یونٹ ہوں گے جو اس کے کلسٹر ہوں گے. باقی ساری یونین کاؤنسل جو اسکول ہیں وہ اس کے انڈر ہوں گے, کلسٹرل اسکول کے اور ہب اسکول کے. تو یہ منا ایزی ہو گیا ہے, تو ایجوکیشن کا نظام انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا. اچھا سر, پاکستان کی موجودگی زیرو لیول پہ آ چکی ہے, اس کا ذمہ وار آپ کی نظر میں وفاق یا سندھ گورنمنٹ؟ سندھ گورنمنٹ کو تو اپنے حصے کے پیسے بھی نہیں ملتے. ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے اسی تحت ہمارے پیسے جو ہے وہ رہتے ہیں, نہیں ملتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق ہے, معاشرت وفاق ہی ہے. اچھا, وفاق سے کہتے ہیں کہ سندھ اپنا حصہ لے کے جاتی ہے اور سندھ سے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو 15 سال ملے ہیں, 15 سال میں پیپلز پارٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ ڈیولپمنٹ پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے. بات یہ کہ 15 سال پیپلز پارٹی کو ملے ہیں, لیکن ہمارے سندھ کے حالات بھی ایسے تھے کہ جہاں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم ابھی جو فلڈ آیا تھا 2011 میں, تو اسے سمجھو ہماری ساری سندھ کا اسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا. تو اسی حوالے سے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے مسائل اتنے ہیں, لیکن ہم سے وفاق کی طرف سے ماٹری ماں والا سلوک کیا جاتا ہے. اب بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ کینالوں کا ایشو تھا, تو وہ مثلا بہت سارے پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ کردار ادا کیا, اور ہمارے جو عام عوام یا اور ہمارے کمپرس جماعتیں تھیں یا ساری سندھ سراپا احتجاج تھی کہ ہم ایک تو پہلے ہی ہمارا پانی جو ہے وہ اوپر لیا جاتا ہے چوری کے حوالے سے, کم حصے سے پانی ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر یہ کینال بنائے گئے تو ہمیں تو پینے کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. لیکن ہم قرارداد لے کر آئے, پہلے بھی سندھ اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی اور اب بھی قرارداد پاس ہوئی ہے کہ سندھ دھرتی ہماری ماں ہے, ہمیں ان کے وسائل پہ پلتے ہیں, تو کبھی سندھ کی تقسیم ہونے ہم نہیں دیں گے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں, جس بھی گاؤں میں جاتے ہیں, UC میں جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو ہم اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور آپ کے تھرو ہم یہ ہائی لائٹ کریں گے. بہتر کام ماشاءاللہ آپ بھی کریں, جتنی بجٹ ہے اس سے تو آپ بہتر کام کر رہے ہیں. MP صاحب MLA صاحب بھی بہتر کام کریں, لیکن پھر بھی آپ کے گاؤں میں پھر فور کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہم اعلیٰ ایوانوں تک یہ چیز پہنچائیں؟ NGOز کام کر رہی ہے, ورلڈ بینک کام کر رہی ہے, پھر فور آپ کے گاؤں میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے گاؤں میں فل فور جو ہے واٹر سپلائی کی ضرورت ہے. تو یہ پہلے بھی میں نے کہا ہوا ہے تیمور ٹالپور صاحب سے, پینے کے پانی, کیونکہ میرا گاؤں جو ہے وہ تقریباً تحصیل کا سب سے بڑا گاؤں ہے اور سب سے پڑھا لکھا گاؤں ہے. تو ہماری ایک یہ سہولت بھی ہے کہ ادھر سے مٹراؤ کینال جو ہے وہ نزدیک ہے, اگر وہاں سے ہمیں پینے کے پانی کے لیے واٹر سپلائی دیا جائے تو. اچھا, ڈسپینسری آپ اپنے علاقے کے عوام کو, یونین کونسل کے لوگوں کو, کیونکہ رمضان کا بڑا ماہ ہے, تو اس ماہ میں کوئی اسکیم یا کوئی چیز, کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. میں یہ پیغام دیتا ہوں سب لوگوں کو کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیں, کیونکہ سب مسائل کا حل جو ہے وہ تعلیم میں ہے. الحمدللہ ہم نے اس گاؤں کے لیے بہت خدمت کی ہے, علاقے کے لیے. میرا گاؤں پورے تحصیل میں پڑھا لکھا گاؤں ہوا, میرا بیٹا ڈاکٹر ہے MBBS الحمدللہ. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی اپنے بچوں کو تعلیم دو. صبر بے صبر. ناظرین, ہمیں بھی خوشی ملتی ہے جب بھی کوئی پڑھا لکھا چیئرمین ملتا ہے یا کوئی بہترین چیئرمین ملتا ہے, تو یقین مانے کہ ہمیں بھی انٹرویو کرنے میں مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ آج کے چیئرمین ایک پڑھے لکھے, ایک سلجھے ہوئے چیئرمین جو اپنی یونین کو بہترین نمونے سے ارن بھی کر رہے ہیں. بہتر بنیادی سہولت کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ یہاں پر ماشاءاللہ ڈسپینسری بھی ہے اور پڑھا لکھا ایک یہ گاؤں ہے. یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس دور میں اس گاؤں میں لوگ پڑھے لکھے ہونا اور پڑھا لکھا چیئرمین ہونا, یہ اس یونین کونسل کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. لیکن کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے, لمیٹڈ ٹائم سے نکل سکتے. تو لازم مجھے اور رات کی شخصیت کو دیجیے گا. اجازت. پاکستان.